بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع لاڑکانہ کی تحصیل رتو ڈیروں میں حالیہ دنوں میں HIV وائرس وبائی شکل اختیار کر چکا ہے۔ 20,000 سے زائد افراد کی بلڈ سکریننگ کی گئی ہے، جن میں سے 67 HIV پازیٹیو آئے ہیں۔ صوبہ سندھ میں ایڈز کنٹرول پروگرام کے سربراہ ڈاکٹر سکندر میمن کا کہنا ہے کہ اگر آٹو ڈسیبل سرنج کی پریکٹس عام ہوتی تو لاڑکانہ میں HIV وائرس سے متاثرہ لوگوں کی تعداد میں 60% تک کمی ہو سکتی تھی۔ سندھ ہیلتھ کمیشن نے اپنی حتمی رپورٹ میں کہا ہے کہ رتو ڈیروں میں سرنج کے متعدد بار استعمال سے HIV وائرس کا پھیلاؤ ہوا ہے۔ ڈاکٹر مظفر گھانگرو کو سر فہرست قرار دیا گیا ہے، جن کے نجی کلینک پر روزانہ 200 بیمار بچے آتے تھے۔ پولیس کی JIT میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ ڈاکٹر مظفر نے صحت کے اصولوں کی پیروی نہیں کی۔ پاکستان پیرامیڈیکل ایسوسی ایشن کے سابق صدر ڈاکٹر شیرشاہ سید کا کہنا ہے کہ سرنجوں کا دوبارہ استعمال عام سی بات ہے، یہ MBBS اور عطائی ڈاکٹر بھی کرتے ہیں۔ اگر آٹو ڈسیبل سرنج استعمال کی ہوں تو یہ سلسلہ رک سکتا ہے۔ آٹو ڈسیبل سرنج ایک خودکار سرنج ہے جس کو انجیکٹ کرنے کے ساتھ آخر میں لاک کلک کرتا ہے، جس کے بعد یہ سرنج دوبارہ استعمال کے قابل نہیں رہتی۔ 1986 میں عالمی ادارہ صحت کی خصوصی ہدایت پر یہ سرنج تیار کی گئی تھی۔ ادارے کا ماننا ہے کہ روایتی سرنج بڑے پیمانے پر دوبارہ استعمال ہوتی ہے، جس کی وجہ سے خون کے موذی امراض پھیلتے ہیں۔ سرنجوں کے دوبارہ استعمال کی وجہ معاشی کے علاوہ ثقافتی اور سماجی بھی ہے۔ WHO کی 2015 کی ہدایات کے مطابق تمام رکن ممالک کو مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ محفوظ سرنجوں کا استعمال کریں۔ غیر محفوظ سرنجوں سے HIV کے علاوہ ہیپاٹائٹس پھیلنے کے بھی امکانات ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل جرنل آف مائکرو بایولوجی اینڈ اپلائیڈ سائنسز کی 2014 کی ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق ہیپاٹائٹس دنیا میں امراض اور اموات کی بڑی وجہ اور بالخصوص پاکستان میں سب سے بڑی وجہ ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی 7.5% آبادی ہیپاٹائٹس B اور C میں مبتلا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ انجیکشن کا بے جا استعمال بھی ہے۔ جنرل آف پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ انجیکشن استعمال کیے جاتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سالانہ تقریباً 450 ملین سرنج برآمد کی جاتی ہیں، جن میں سے 3 کروڑ سالانہ ویکسین اور 1 کروڑ انسولین کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ سرنجوں کے مقامی پیداوار 744 سے 804 ملین سالانہ ہے۔ پاکستان میں غیر معیاری سرنجوں کی فروخت کی شکایات بھی سامنے آتی رہی ہیں۔ WHO کی جانب سے 2004 میں کی گئی تحقیق میں 34% کمپنیوں کے سرنج کو غیر معیاری قرار دیا گیا تھا۔ اس تحقیق کے لیے WHO کی جانب سے پاکستان کے 4 صوبائی دارالحکومتوں سے 30 کمپنیوں کے سرنج خریدے گئے تھے، جس سے غیر معیاری کمپنیوں کی نشاندہی ہوئی تھی۔ سندھ اسمبلی نے سن 2010 میں دی سندھ ریگولیشن اینڈ کنٹرول آف ڈسپوزیبل سرنج بل منظور کیا، جس نے سن 2011 میں قانونی شکل اختیار کی۔ اس قانون کے مطابق ڈسپوزیبل سرنج بنانے، فروخت کرنے اور استعمال کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو بھی ڈائریکٹر، مینیجر یا ایجنٹ اس کی خلاف ورزی کرے گا، اس کو 2 سے 5 سال سزا اور جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ تاہم اس قانون پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے۔ آٹو ڈسیبل سرنج کا استعمال کرنے سے ہزاروں زندگیاں اور خاص طور پر بچوں کی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ اگر سرنجوں کے استعمال اور خون کی منتقلی کو محفوظ نہ بنایا گیا تو پاکستان رتو ڈیرو جیسے مزید بریک ڈاؤن کا سامنا کر سکتا ہے۔